نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوریہ رحمان چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک حدیث سنائی جائے گی اور ساتھ ہی اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ حدیث کا چینل ہے اور خوابوں کی تعبیر کا چینل ہے، تو اس میں یا تو خوابوں کی تعبیر اور ان کے بارے میں نالج دیا جاتا ہے، یا پھر احادیث اور ان کے بارے میں نالج دیا جاتا ہے۔ تو قیامت سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے بیان کر گئے، اور وہ ٹائم جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ ان کی امت کس کس مسائل کا شکار ہوگی اور کیسے فتنے ہوں گے اور ان سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ تو ہم اس ویڈیوز کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ علم تو خیر اس قیامت سے ریلیٹڈ آج کل بہت زیادہ سب کو حاصل ہے، لیکن جس کو نہیں بھی ہے وہ اتھینٹک حدیث کے ذریعے اس تک پہنچ جائے، اور گھر گھر یہ انفارمیشن ہماری دعا ہے کہ پہنچ جائے اور ہم ان تمام آنے والے فتنوں سے بچ جائیں جو لکھے ہوئے ہیں۔ بے شک ایک تقدیر جو ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی، جو واقعہ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، جو مصیبت اٹھانی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، لیکن ہم ان واقعات سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا ستاتی علی الناس سنون خداعۃ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبض قیل وما الرویبض قال السفیہ یتکلم فی امر العام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر دھوکہ دینے والے سال آئیں گے جن میں جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی اور سچوں کو جھٹلایا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت داروں کو خائن گردانا جائے گا، اور ان میں روئے بازا بولے گا۔ پوچھا گیا یہ روئے بازا کیا ہے؟ فرمایا جاہل، گنوار، اجڑ، حقیر شخصیت کا مالک عام لوگوں کے معاملے میں گفتگو کرے گا۔ یہ سنن احمد ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی کمینہ بن کمینہ ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دونوں اتھینٹک حدیث ہیں، اور دونوں ہی میں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں عزت کس کی ہوگی اور ذلت کس کی ہوگی۔ آج جو ہم عزت دار سمجھتے ہیں جس کو، وہ کون شخص ہے، اور جس کو ہم انتہائی ذلیل اور پست سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کون شخص ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ فتنوں کے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، یعنی ہر چیز میں دھوکہ شامل ہوگا۔ تو آج یہ دیکھ لیں کہ کافی سالوں سے یہ بات واضح ہے، اور کہ ہر چیز میں دھوکہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ لین دین میں دھوکہ، کاروبار میں دھوکہ، کھانے پینے میں دھوکہ، پہننے اوڑھنے بچھونے میں دھوکہ، ہر چیز جو چیز آپ دیکھ لیں اس وقت آپ کے ارد گرد سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ سب پہ واضح ہے کہ جھوٹوں کی جو ہے نا، وہ جھوٹا جتنا ہوگا وہ اس کی اتنی ہی تعریف کی جائے گی، اور سچے بندے کو جھٹلایا جائے گا۔ یہ تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، خواہ وہ گھروں میں ہو، خواہ وہ حکومت لیول پہ ہو، خواہ اعلیٰ عہدوں میں ہو، خواہ اداروں میں ہو، یہ باتیں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں اور ہر جگہ پہ نفوذ کر گئی ہیں کسی وبا کی طرح۔ خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت داروں کو خائن گردانا جائے گا، یعنی کہ
جو امانت دار لوگ ہوں گے ان کو کوئی عزت حاصل نہیں ہوگی، نہ ان کو سیٹیں دی جائیں گی، نہ ان کو عہدوں پہ رکھا جائے گا، نہ ان کو کسی ایسی جو ہے وہ جگہ پہ بلایا جائے گا جہاں پہ کہ ان کی ضرورت اشد ہوگی لیکن ان کی جگہ دوسروں کو اہمیت دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ روح بیضا کا مطلب بتایا گیا کہ ایسا جاہل اور گنوار اور جڑ کی شخصیت کا مالک جو ہے نا وہ عام لوگوں پہ تعینات کر دیا جائے گا، یعنی جتنے بھی نااہل جن کو کہ حکومت یا اعلیٰ عہدے پر نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے لیے وبال جان اور مصیبت کا باعث ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ عہدے دے دیے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اداروں میں اچھی سیٹیں دے دی جاتی ہیں جو دوسروں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور اکانومی پر بھی بھاری ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ فراڈ اور کمپنیاں بھی انہی کی وجہ سے ڈوب جاتی ہیں۔ تو یہ ایسے کیریکٹر ہوتے ہیں جو کہ ایک دفعہ آ تو جاتے ہیں لیکن ان کو پھر نکالنا عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی سیم ٹو سیم حالات آج چل رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سنیں، اپنے ریلیجن پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کیا صحیح کیا غلط ہے، نہ کہ اندھے گنگے بہرے ہو کر ہر کسی واز کرنے والے کے پیچھے چل پڑیں، ہر کسی جو ہے نا مسجد کے امام یا ایسے شخص کے پیچھے چل پڑیں جو ہے نا وہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی سند نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر بندے کو پہلے سے سمجھیں کہ یہ کیسا ہے، آیا ریلائبل ہے کہ نہیں ہے، آیا اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، پھر ہم اس کو کوئی عہدہ دیں یا کوئی ایسی چیز میں رکھیں کہ جس میں کہ وہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ وہ دوسروں کے سر پر ایک مصیبت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے فلاح بہبود کا کام کر رہا ہے، یا اس کے ہونے کی وجہ سے بہت ساری چینجز آ رہی ہیں اور اچھے کام ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ عہدوں میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے حتیٰ کہ اپنے گھر میں شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی اس چیز کی نگرانی کریں کہ ہمارے گھر میں کیسے لوگ آ رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو ہم اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس ٹائپ سے ہمیں دیکھنا ہوگا، آیا ہم ایسے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں جو اچھے ہیں، یا ایسے لوگوں پر ٹرسٹ کر رہے ہیں جن کا کردار مشکوک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔